کاشف بھائی، یہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ آپ نے ابھی جس نے اپنے انٹرو میں بھی فرمایا ہے کہ باقاعدہ ایران کے اوپر پابندیاں تھی، ایران کسی سے تجارت نہیں کر سکتا تھا، ایران کے ساتھ جو معاملات تھے بڑے سختی کے ساتھ کیے جاتے تھے جو کہ ناجائز سے اس وقت بھی، اور اچانک پھر ایک دن اسرائیل نے ایران کی ٹاپ لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ کو نشانہ بنا کے ایلیمینیٹ کر دیا. ساتھ ہی اسرائیل نے ان کی فضائیہ کو بھی قبضہ کر لیا، کیونکہ جس جگہ پہ ان کے نیچے اگر وہ S-300 تھا ڈیفنس سسٹم تو وہ بھی اڑا دیا گیا. امریکہ کی آشیرواد کے ساتھ دن با دن اسرائیل اور قدم بڑھاتا چلا گیا، اور پھر امریکہ نے یہ تک بیان دے دیا کہ ہم بھی اس جنگ میں شریک ہوں گے. لیکن آپ نے ایک چیز دیکھی جو کہ میں اپنے پاکستان کے داد دیتا ہوں کہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جب انہوں نے ملاقات کی اور اس کے بعد کافی میمز بنی اور چیزیں بنی کہ جی ان کو کچھ کہا گیا تھا، ہوا کچھ ہے. کاشف بھائی، یہ ساری جنگ بندی کے اندر بہت کلیدی کردار ہے پاکستان کا. پاکستان ہی وہ ملک ہے جس نے جا کے امریکہ کو یہ باور کروایا کہ یہ اسلامی ملک ہے، اگر آپ اس کے ساتھ اس طرح کی حرکت کریں گے جو کہ پہلے آپ عراق میں، لیبیا میں، شام میں، مصر میں کرتے آئے ہیں، تو اس کے نتائج بڑے گھمبیر ہوں گے. آپ نے دیکھا اس دفعہ وہ لیڈرشپ چینج جو ایک مطالبہ تھا ان کا کہ جی ہم اس دفعہ پوری لیڈرشپ چینج کر دیں گے، خود ہی امریکہ نے اس کے اوپر یو ٹرن لے لیا. انہوں نے کہا نہیں اب لیڈرشپ چینج. کل رات تک تو رجیم چینج کی ٹرمپ بات کر رہا تھا، آج وہ کہہ رہا ہے. سر وہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ اب انہوں نے وہ چیز واپس لے لی ہے، ان کو باور کروایا گیا پاکستان کی جانب سے. اس جو ان کا ڈیسیژن جو بیک اس نے ورڈز بیک کیے ہیں اپنے. سر دیکھیے نا، آپ تو خود بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ قطر پہ جب امریکن اڈوں پہ حملہ ہوا ہے ادھر ایک بھی فوجی نہیں تھا. کیا اڈوں کے اوپر فوجی نہیں ہوتے؟ تو سر یہ چیزیں آپ کو اب میرے سے بہت زیادہ آپ کو معلوم ہے، آپ ان چیزوں پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ کس طریقے سے ہوا ہے، یہ کیوں کیا گیا ہے. امریکہ جو ہر وقت ایران کے خلاف ہوا کرتا تھا، اچانک کیا ہوا ایک رات کے اندر یہ ساری تبدیلی آ گئی، سارا معاملہ سیدھا ہو گیا. اچھا کوئی نہ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی معاملات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ چپ ہوئے ہیں. مجھے اس میں جو CIA پینٹاگون کا رول نظر آ رہا ہے، اور میرے خیال میں یہ کنفلکٹ جو چلتی آ رہی تھی اسٹیبلشمنٹ USA کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان، یہ اس کا شاخسانہ نہیں آپ کو لگتا؟ نہیں سر، یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیے اس کے اندر نا مسلم ممالک میں پھر کہوں گا خاص کر یہ کلاسیفائڈ ڈیٹیلز آ جائیں گی کچھ عرصے تک باہر. پاکستان کا بڑا اہم کردار ہے اور بڑی خوشائند بات ہے کہ اگر ایران کو کہا گیا ہے کہ آپ تجارت کریں، ایرانی لوگ تجارت کریں، اس کا مطلب ہے کہ یہ خطہ ترقی کرے گا. میں آپ سے تھوڑا ڈیو ریسپیکٹ ڈیفر کروں گا، کیونکہ کل رات تک جو ہے پاکستانی جو حکمران ہیں وہ بہت بڑی مصیبت میں نظر آتے تھے، چہرے بھی لٹکے ہوئے تھے، کیونکہ جس تیزی سے شدت کے ساتھ جنگ پھیل رہی تھی تو ان کو ایک سائڈ چوز کرنی پڑنی تھی. سر نہیں، بیک ڈور ڈپلومیسی اور چیز ہوتی ہے، میڈیا کے اوپر پریزنٹیشن اور چیز ہوتی ہے. آپ کبھی بھی وہ معاملات سامنے نہیں لاتے جو بیک ڈور ڈپلومیسی میں ہو رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا انڈیا پاکستان جنگ میں انڈیا کہتا تھا نہ میں میڈیشن کروں گا نہ میں پاکستان سے بات کروں گا، اور دونوں ہی کام اس نے کیے. اس نے امریکہ سے میڈیشن بھی مانی اور اس نے پھر اس کے بعد پاکستان کے ساتھ بات چیت بھی کی. ٹو دیٹ ایکسٹینٹ تھی نا جی کہ جنگ بندی جو کی گئی اس کے بعد تو وہ ہمارے ساتھ ابھی تک تو نہیں بیٹھا ہے ایشوز کے اوپر. ہمیں ضرورت نہیں ہے نا، وی آر اے سوورن کنٹری. ہمیں کیا بھارت نہیں ہوگا تو ہمارا کیا کام نہیں چلے گا؟ ہمارا اس سے بہت اوپر پانی کا جو مین معاملہ وہ تو وہیں کھڑا ہے نا جی. نہیں ہم اس سے بہت اوپر ہیں. بھارت اس کے بعد ٹھنڈا ہو گیا، اس کو پتہ ہے جس قسم کی اس کو مار پڑی ہے. ڈو یو تھنک کہ ٹھنڈا ہو گیا یا پھر سر وہ جو مرضی کر لے، اس کو جو لیسن مل گیا نا اس جنگ کے اندر، بھارت یہ آپ دیکھ لیجئے وہ سائبر وار تھی. ابھی جو وار ہوئی ہے نا اسرائیل کی ایران کی، یہ منی سائبر وار تھی. اس کے اندر جہازوں کو بھی تباہ کیا گیا، بیسز کو بھی تباہ کیا گیا، نیوکلیئر سائٹس کو بھی تباہ کیا گیا. تو یہ چیز اب دنیا باور کر رہی ہے کہ اب وہ دنیا کے اندر یہ جنگ جو ہوں گی نا یہ بڑی نئی طریقے کی ہوں گی اور یہ بڑی لیتھل اور بڑی خطرناک ہوں گی. تو اچھی چیز یہ ہے کہ ایران اب انشاءاللہ تعالی تجارت کرے گا، اللہ کے حکم سے یہ خطہ ترقی کرے گا.